نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 رجب 1443 ہجری 13 فروری 2022 کو آج جامعہ ربانیہ میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالے سے 21واں درس دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے یہ دعویٰ رکھا تھا اور اس پر کچھ دلائل بھی ذکر کیے تھے ایک حدیث کی روشنی میں کہ اعوذ باللہ پوری دنیا کے امن کا ذمہ دار خدائی نسخہ ہے۔ پوری دنیا کے امن عالم کا یعنی دنیا میں فساد ختم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے ضمانت دینے والا شاہی نسخہ ہے کہ اگر اعوذ باللہ کے مفہوم کو صحیح سمجھ لیا جائے اور اس پر کامل طریقے سے ہر انسان عمل کرنے لگ جائے تو پوری دنیا میں فساد ختم ہو کر امن قائم ہو سکتا ہے، جھگڑے ختم ہو کر امن و امان اور اطمینان اور سکون اور چین قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا عظیم نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا تحفہ ہے دنیا کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا اعوذ باللہ کو سمجھ لے اور پھر اس نسخے کو وحی الہی کے ہدایات کے مطابق استعمال کر لے۔ میں نے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور اس لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ دونوں لڑنے والے اس کلمے کو زبان سے ادا کر لیں تو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے یہ انسان کے اندر جو اللہ نے غضب اور غصے کی قوت رکھی ہے اس کی وجہ سے ہے، قوت غضبیہ کی وجہ سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جتنے بھی جھگڑے ہیں تمام جھگڑوں کی بنیاد اکثر و بیشتر غصہ اور غضب ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا پارا چڑھا ہوا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا، یہ کسی طاقتور کے سامنے نہیں ہوتا، ہمیشہ کمزور کے سامنے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے انسان بھیگی بلی بن جاتا ہے، کبھی اس کا پارا ہائی نہیں ہوتا، کبھی اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، کبھی اس سے غصہ نہیں آتا، آتا بھی ہے تو پی کر رہ جاتا ہے۔ طاقتور کے مقابلے میں ہمیشہ غصہ پی کر رہ جاتا ہے، انسان اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ کنٹرول سے کب باہر ہوتا ہے؟ یہ غصہ جھگڑے کا سبب کب بنتا ہے؟ جب انسان سامنے والے کے مقابلے میں اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرے
کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس سے زیادہ قوی ہوں، اور میں اس کو اپنے غصے کے ذریعے، غصے کا اظہار کر کے، اپنی چیخوں کے ذریعے میں اس کو دبا دوں گا، اس کی آواز کو دبا دوں گا، اس کو دبا دوں گا، اس پر غالب آ جاؤں گا۔ تو جب انسان کے اندر یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ سامنے والا میرے غصے کے آگے ٹک نہیں سکتا، تو پھر وہ بھرپور طریقے سے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور پھر یہ غصہ صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ جھاگ نکالے اور زبان سے اول فول بکے اور گالیاں دے، پھر ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے، پھر مار پیٹ کی نوبت آتی ہے، قتل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ بلکہ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ کمزور پر جب طاقتور غصہ اتارتے ہیں تو اسے ننگا کر دیتے ہیں، اس کے کپڑے تک اتار دیتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں، اور ایسا تشدد الامان والحفیظ، ایسی مار کٹائی، وہ بے ہوش ہو جائے، مر جائے، پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ صرف جس شخص سے لڑائی ہے وہ لڑائی صرف اس تک محدود نہیں رہتی، ان کی گھر کی خواتین تک پہنچ جاتی ہے، اور خواتین کو بھی ننگا کر دیتے ہیں۔ آپ اخبارات میں آئے دن واقعات پڑھتے رہتے ہیں، فلاں جگہ خواتین کو ننگا کر دیا گیا، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ بھائی کیوں قتل کیا؟ جی فلاں پر میرا غصہ تھا، میں نے اس کے بیٹے کو مار دیا، چھوٹے سے بچے کو، 2 سال کے بچے کو، غصہ اس پر اتار دیا۔ دیکھیں فساد، یہ سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ غضب انسان کا، یہ شعور کہ میں اپنے اندر ایک قوت اور ایک طاقت رکھتا ہوں، اور سامنے والے کو میں دبا سکتا ہوں اپنے غصے کے ذریعے، چاہے اس غصے کا اظہار میں گالی گلوچ سے کروں، چیخو پکار سے کروں، آستینے چڑھا کر کروں، ہاتھوں اور بکوں سے کروں، لاتوں سے کروں، گھونسوں سے کروں، مار کٹائی سے کروں، یہ احساس کے اندر ہوتا ہے، یا میں اس کو قتل کر دوں، یا میں اس کے کپڑے اتار دوں۔ لیکن عین اسی عالم میں جب وہ اعوذ باللہ کہے گا، جو نبوی نسخہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے کہ غصے کو، بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے، غصے کو معتدل سطح پر لانے کے لیے، کم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نسخہ استعمال کیا جائے، اور جو شخص اعوذ باللہ کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے اندر چھپے ہوئے سبق کو جان لے گا تو وہ فوراً سمجھے گا، وہ رک جائے گا، اس کے اندر یہ خیال ہوگا کہ کائنات کا الہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، مجھ سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے، مجھ پر طاقت رکھتا ہے۔ کیا میں نے اس کو غصہ نہیں دلایا کبھی؟ کیا میرے کسی کام پر وہ غیظ و غضب کے ساتھ یعنی اس کو غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا؟ یقیناً جب یہ سوچے گا کہ یار میں نے کتنی دفعہ نافرمانی کی، کتنی دفعہ گناہ کیے، کتنی دفعہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، کتنی دفعہ میں نے اس کی مرضی کے خلاف کام کیا، تو غصہ تو آنا چاہیے تھا نا۔ اور پھر اس غصے کی وجہ سے مجھے ان کو چاہیے تھا، اللہ کو چاہیے تھا کہ مجھے یوں مروڑ دیتا، پیس کر رکھ دیتا، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا، غصے کو اپنی رحمت پر، اپنے کرم پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت ہمیشہ غصے سے آگے آگے دوڑتی ہے، تو میری غلطی کے باوجود پہلے اس کے کہ اللہ کا غصہ مجھ تک پہنچتا، اللہ کا غصہ مجھ تک پہنچتا اور مجھے پیس کر رکھ دیتا،
فوراً اللہ کی کرم اور اس کے رحم نے مجھے اس کے غصے سے بچا لیا، اس نے مجھ پر رحم کیا اور میرے قصور کو معاف کیا، تو میں کیوں نہ سامنے والے کے قصور کو معاف کر دوں؟ تو جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس احساس کے ساتھ اور اس کے اندر چھپے ہوئے اس درس کو سننے کے ساتھ وہ کہے گا، بلا شبہ اس کا ہاتھ رک جائے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، جھگڑا ختم کر دے گا۔ آپ بتائیں جب جھگڑا ختم ہوگا تو فساد ہوگا؟ پھر گالی گلوچ کی نوبت آئے گی، پھر ننگا کرنے کی نوبت آئے گی، پھر مار پٹائی کی نوبت آئے گی، پھر قتل کرنے کی نوبت آئے گی، پھر اس کے مال کو جلانے اور اس کے گھر کو آگ لگانے کی نوبت آئے گی؟ نہیں آئے گی، کسی بھی قسم کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور وہ اس کے ہاتھ سے جب محفوظ ہوگا تو یہ بھی اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوگا، وہ بھی انتقامی کارروائی وقت موقع پانے پر کر سکتا ہے۔ جب یہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے گا تو وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول کر لے گا کہ میرے ساتھ کچھ کیا نہیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو چلو میں نے بھی اسے چھوڑ دیا، ورنہ وہ کل کسی بھی وقت موقع پانے پر انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ اور اس طرح یہ فساد دو طرفہ اس کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اعوذ باللہ نے اس فساد کی آگ پر پانی ڈال دیا۔ تو آپ بتائیں کیا یہ اعوذ باللہ پوری دنیا کے امن کا ضامن نہیں ہے؟ یہ الہی اور خدائی نسخہ نہیں ہے؟ کیسا عظیم الشان نسخہ ہے! اگر آپ سوچیں تو یہ تو وہ حدیث تھی جس کی عقلی توجیحات میں نے ذکر کی کہ کیسے غصے کے وقت، جھگڑے کے وقت اعوذ باللہ اپنا کام کرتا ہے، یہ کلمہ اپنا کام کرتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، صحابی رسول حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضرت معقل صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح جب ایک انسان اٹھتا ہے تو صبح کے وقت اگر وہ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لے، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنی مرتبہ ہوا؟ 3۔ اور اس کے بعد 3 آیتیں سورہ حشر کی، اکثر نماز میں بھی قاری صاحبان پڑھتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں ہو گئی، اور یہ تینوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس ناموں پر مشتمل ہیں، عظیم الشان نام ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اثر کیا ہوگا 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے اور 3 یہ آیتیں پڑھنے سے۔ صبح کے وقت اگر ایک شخص پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، 70,000 انسان ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ 70,000 تو چھوڑو، 70 انسان دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے دعا کرو شام تک، اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا، نہ میری تسبیح ہے، نہ تقدیس ہے، نہ تحمید ہے، نہ تمجید ہے، نہ ذکر ہے، نہ ثنا ہے، کچھ بھی نہیں، بس اس میرے بندے کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ جب اللہ تعالیٰ مقرر کر دے وکل اللہ بہ 70 ملکا، اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو یصلون علیہ، جو اس پر اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ اس بندے کے لیے دعا کرو، یہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دو اسے، کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ جب ہم جیسے گناہگاروں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو گناہوں سے پاک
اس مقدس اور پاکیزہ اور معصوم مخلوق کی دعائیں تو ضرور قبول کرے گا، جبکہ وہ ڈیوٹی بھی اللہ نے ان کی سپرد کی ہے، وہ لگائی بھی اللہ نے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ فَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، اگر اس دن یہ شخص اسی صبح سے لے کر شام تک کے وقت میں اگر اس کی موت آ جائے، انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، فرمایا یہ شہید ہو کر مرا۔ سبحان اللہ تو کہو، شہید ہو کر، یعنی اس نے گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کی، اللہ کی الوہیت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے۔ فرمایا کہ جب شام ہو جائے، یہ تو صبح سے شام تک، پھر اگر شام ہو جائے اور شام کو بھی یہی عمل دہرا لے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد کیا کر لے، یہ 3 آیتیں سورہ حشر کی پڑھ لے، فرمایا اسی طرح یہ انسان صبح تک 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ مقرر کر دیتا ہے، ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر رات میں مر گیا تو شہید ہو کر مرے گا، یعنی اس گواہی کے ساتھ، شہادت سے، اس گواہی کے ساتھ کہ اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کی صفات کی گواہی دی ہے، جو سورہ حشر کی 3 آیتوں میں ہے۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اب اگر ہم ذرا عقل کے زاویے سے اس آیت کو، اس حدیث کو دیکھیں، اس حدیث کو پرکھیں کہ عقلی طور پر ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا دلیل ہے کہ ہم اس حدیث کو عقل کے ترازو پر سمجھ سکیں، تول کر سمجھ سکیں، تو یاد رکھیے یہ جو اعوذ باللہ 3 دفعہ پڑھی گئی اور پھر اس کے بعد یہ جو 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، معلوم ہے کہ اس سے کیا ہوا، انسان کے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا اسے حاصل ہوا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جو مقام عبودیت ہے، بندگی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو مقام ہے، اس میں ترقی کروں، میری حالت کمال کو پہنچے۔ کس کو پہنچے؟ کمال کو، میں اعلیٰ درجے کا بندہ بن جاؤں۔ چاہتا ہی نہیں چاہتا ہر بندہ، تو اعلیٰ درجے کا بندہ ہی اسی وقت بنے گا جب اسے یہ 2 عظیم مقامات حاصل ہو جائیں، جب اسے 2 عظیم مقامات حاصل ہو جائیں۔ وہ کون سے 2 عظیم مقامات ہیں؟ یعنی وہ 2 چیزوں کا نظارہ کر لے تو اسے 2 عظیم مقامات حاصل ہوں گے۔ ایک نظارہ اور مشاہدہ کس چیز کا؟ اپنے نفس کے عجز کا، اپنے انتہائی قصور کا، کہ میں انتہائی ضعیف، ناتواں، کمزور اور عاجز انسان۔ 3 دفعہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا تو اعوذ باللہ کی 3 دفعہ کہنے سے 3 دفعہ اس کو یہ مشاہدہ ہوگا، یہ نظارہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کے عجز کو اپنے دل و دماغ میں اور اپنے دل میں اور اپنی روح میں محسوس کرے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں انتہائی عاجز انسان ہوں، عاجز بندہ ہوں، عجز کے سب سے نچلے درجے پر ہوں، میرے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ تو ایک تو اپنے نفس کا مشاہدہ کرے گا، یہ مقام اسے حاصل ہوگا نفس کے مشاہدے کا، اور اس کے بعد دوسرا مشاہدہ اور نظارہ جو اسے ہوگا وہ سورہ حشر کی ان 3 آیتوں سے ہوگا، وہ اللہ کے جلال کا ہوگا، اللہ کے کمال کا ہوگا، اللہ کی عظمت کا ہوگا۔ اسے ان آیات مبارکہ سے، ان 3 آیتوں سے، گویا ہر اعوذ باللہ ہر آیت کے مقابلے میں 3 آیتیں 3 دفعہ اعوذ باللہ ہے، تو ہر دفعہ جب عجز اور قصور پر نظر پڑے گی تو ساتھ میں اس کے مقابلے میں اللہ کے کمال اور اللہ کے جلال اور اللہ کی عظمت پر نظر پڑے گی۔
یہ مشاہدہ اسے ہوگا. اور جب یہ دونوں مشاہدے اسے ہو جائیں، دونوں نظارے اسے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے بندگی کا کمال حاصل کر لیا. اور جب کامل ترین بندہ بن گیا تو پھر ایسے ہی بندوں کے لیے تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، قرآن عظیم میں ہے کہ پھر فرشتے جو ہیں وہ ایسے اہل ایمان کے لیے جو بندگی میں کامل ہو چکے ہوں وہ دعائیں کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور نبی علیہ السلام نے یصلون کا لفظ فرمایا. صلاۃ بمعنی درود کے، جو انبیاء کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس رحمت کا انسان مستحق ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا جو صبح اور شام تین دفعہ اعوذ باللہ اور یہ 3 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی عزت اسے دی جائے گی، اتنا بڑا اکرام ملے گا. ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ استعاذہ کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، کتنی دفعہ؟ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، پڑھے، اس کا ورد کرے. فرمایا وکل اللہ لہ ملکن، اللہ تعالی مستقل ایک عظیم الشان فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. ایک عظیم فرشتہ اس شخص کے لیے، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ 10 مرتبہ اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، پناہ مانگی، یا اللہ مجھے شیطان سے بچا، یا اللہ مجھے شیطان سے پناہ میں رکھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یزود عنہ الشیطان، اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے اس سے شیطان کو بھگاتا رہتا ہے، دھکے دے دے کر اس سے دور رکھتا ہے، اس سے دور رکھتا ہے، اس کے قریب نہیں آنے دیتا. کیونکہ اس انسان نے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھی تو اس کے دل میں یہ شعور راسخ ہوا، یہ احساس پختہ ہوا کہ میرا علم ناقص ہے، میری قدرت ناقص ہے، میرا علم ناقص ہے اور میری قدرت ناقص ہے. اور دوسری طرف مقابلے میں مقابلہ ہے شیطان اکبر سے. اور شیطان اکبر صرف ابلیس نہیں، اس کا نفس بھی شیطان اکبر ہے، بڑا شیطان، بزرگ شیطان. فارسی میں اسے شیطان بزرگ، بڑا شیطان کہتے ہیں. تو پھر جب اس کے دل میں یہ شعور راسخ ہوگا تو اس کے بعد نفس اس کو جس بات کا حکم دے گا، جو بھی مشورہ دے گا، جو بھی خواہش اس کے دل میں اٹھائے گا دنیا کی، یہ اس کو نظر انداز کر دے گا، اس پر عمل کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. وہ ابلیس کے وسوسے ہوں یا نفس کے خیالات ہوں، نفس کا حکم ہو، وہ نفس کے حکموں کو بھی پاؤں تلے رون دے گا، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر وہ اس کام سے جس کا نفس حکم دے، اس کی خواہشات اس کو مجبور کریں، وہ اپنے آپ کو، بلکہ اپنے آپ کو وہ نہیں، وہ فرشتہ اسے ان دونوں بزرگ شیطانوں سے بچائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. حدیث میں قرآن عظیم میں نا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. پھر تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، انسانوں کی حفاظت. کتنی حدیثیں ہوں گی. اگلی حدیث سن لیجئے.
اعوذ باللہ کے متعلق حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فزع احدکم فی منامہ، جب تم میں سے کوئی شخص سو رہا ہو اور سوتے سوتے اچانک گھبرا جائے، ہوتا ہے نا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کبھی گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کوئی زلزلہ آ گیا، پتہ نہیں دشمن آ گیا، اچانک بغیر کسی سبب کے گھبرا جاتے ہیں، یا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا اس کی وجہ سے ڈر گئے، کوئی خطرناک خواب، دشمن پیچھے لگا ہے، درندہ پیچھے لگا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی، دوڑتے 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 اور ایک دم وہ دل دھک دھک کر رہا ہے۔ فرمایا اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ جاگنے کے بعد کہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن شر ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ کلمات کہیں فإنہا لا تضر۔ فرمایا کہ وہ یہ کلمات کہہ دے تو کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ، میں اللہ کی کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے۔ بندوں میں ساری مخلوق آ گئی، وَمِن شَرِّ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَن يَحْضُرُونَ، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ میرے پاس آئیں، مجھے نقصان پہنچائیں، مجھے چھوئیں، مجھ میں وسوسے ڈالیں، میرے خیالات کو پراگندہ کریں، مجھے ڈرائیں، مجھے خوف میں مبتلا کریں، میں ان سب سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کلمات کو اتنی اہمیت دیتے تھے، صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہ ان کے گھر میں جتنے افراد ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے غلام جو بالغ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، باقاعدہ ان کو یہ سکھاتے تھے، یہ گھر والوں کی تربیت کرتے تھے کہ یہ سیکھو اور انہیں پڑھا کرو اور اپنے اوپر پھونکا کرو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نیند میں ڈر جاتا ہوں، بھئی ڈرتے اس لیے ہو کہ یہ پڑھتے نہیں ہو، یہ نسخہ نبوی نسخہ ہے، پڑھا کرو۔ جی نیند میں ڈر جاتا ہوں، کیا کریں، دل گھبرا رہا ہے، یہ سب شیطانی اثرات ہیں۔ ذکر اذکار کی تو کمی ہے ہمارے ہاں، اس لیے پھر دل گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر اپنے بڑے غلاموں تک کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور جو نابالغ بچے ہوتے تو ان کے لیے عبداللہ ابن عمر ایک پرچے پر لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیتے۔ اس سے تعویذ کا جواز ثابت ہوا کہ تعویذ جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تعویذ کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، بچے تو نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا وہ تعویذ کی طرح لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ کیونکہ جو ذات الفاظ و حروف میں تأثیر ڈال سکتی ہے تو وہ لکھے ہوئے حروف میں بھی، نقوش میں بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ سب وسائل ہیں، یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ نقوش، یہ حروف۔ جیسے اللہ تعالیٰ گولی میں اثر ڈال دیتا ہے، ہمارا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ شربت میں اثر ڈال دیتا ہے، ہمارا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف گولی کھانے سے سر درد ٹھیک ہوگا اور شربت کھانے سے، بروفین کھانے سے سر درد ٹھیک نہیں ہوگا، دونوں میں اللہ نے اثر ڈال دیا۔ اسی طرح یہاں اللہ نے الفاظ میں بھی اثر ڈال دیا اور لکھے ہوئے حروف اور نقوش میں بھی اثر ڈال دیا۔
تو قرآن جس صورت میں ہو، مقروء صورت میں ہو، مکتوبی صورت میں ہو، یا نبوی کلمات جس صورت میں ہو، پڑھے جانے کی صورت میں ہو یا لکھی جانے کی صورت میں ہو، اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی، اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یعوذ الحسن والحسین، ابن عباس فرماتے ہیں، اور الفاظ کیا ہوتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت وعین لامت، نظر بد سے، شیطان سے، ہر چیز سے میں تمہیں اللہ کی کلمات کے ذریعے، اللہ کی کلمات ان سے پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں کو اس طرح دم کیا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے وَكَانَ أَبِي يُعَوِّذُ بِهَا اسماعیل وَكَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ يُعَوِّذُ بِهَا اسماعیل وإسحاق علیہم السلام، کہ میرے جد امجد، میرے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام ان دونوں کو اسی طرح اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح اللہ کی پناہ میں دیا کریں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص مثلا سفر میں جا رہا ہے۔ پرانے زمانے میں سفر اس طرح ہوتا تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی آپ ریل میں سوار ہوں گے تو راستے میں جگہ جگہ اسٹیشن آئیں گے، تو اس زمانے میں بھی قافلے چلتے تھے، چلتے چلتے تھک جاتے، رات ہو جاتی تو ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیتے، سارے قافلے والے اپنی سواریوں سے اتر کر وہاں آرام کرتے اور وضو وغیرہ، استنجا وغیرہ جو بھی حاجتیں ہوتی وہ پوری کرتے، کھانا کھاتے، سو جاتے، اور اس کے بعد پھر سفر شروع کر دیتے، پھر اگلی منزل پر، پھر اس سے اگلی منزل پر، پھر اس سے اگلی منزل پر۔ جیسے آج کل تو سفر تھوڑا سا تیز ہو گیا، تو ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں، یہاں سے روانہ ہوئے، حیدرآباد اسٹیشن پہ رکے، سکھر اسٹیشن پہ رکے، آگے صادق آباد پہ رکے، ٹرین رکی آگے کسی اور جگہ، تو یہ اسٹیشن ہے آج کل۔ یا آپ امریکہ جا رہے ہیں، اب یہاں سے آپ ڈائریکٹ نہیں گئے، آپ پہلے ترکی گئے، وہاں جہاز اترا، یہ بھی اسٹیشن ہے، ہوائی اسٹیشن ہے، پھر وہاں سے کسی اور ملک گیا، پھر وہاں سے، یا آپ اسلام آباد اور پشاور جا رہے ہیں، ڈائریکٹ نہیں گئے، یہاں سے کوئٹہ گئے، جہاز اترا، پھر روانہ ہوا، پھر پشاور پہنچا، پھر وہاں سے پنڈی پہنچا، یہ بیچ کے اسٹیشن ہو گئے۔ تو یہ حکم سب کے لیے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی منزل پر، کسی اسٹیشن پر اترے اور اترنے کے بعد وہ کہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ الفاظ کہہ دیں کہ میں پوری مخلوق کے شر سے، پوری مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہے، اس کے شر سے میں اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، یہ الفاظ کہہ دیں۔ فرمایا لا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، حتی یرتحل من ذلک المنزل، جب تک کہ وہ اس جگہ سے روانہ نہ ہو جائے اگلے سفر پہ۔ تو جب تک اس پڑاؤ میں رہے گا، حالانکہ سفر میں کتنے خطرات ہوتے ہیں، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں،
خطرہ ہی خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ، جانوروں کا، درندوں کا خطرہ، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکی۔ شیاطین کا خطرہ، جنات کا خطرہ، جب تک کہ وہ وہاں رہے گا اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ دیکھیں میں نے کیا کہا تھا پچھلے درس میں، ایک بات کہی تھی اگر یاد ہو آپ لوگوں کو، کہ دیکھیں کائنات میں، یہاں کلمات سے مراد کیا ہے، کائنات میں دو طرح کی مخلوق ہیں، ایک روحانیات ہیں، ایک جسمانیات ہیں، روحانی مخلوق، جسمانی مخلوق۔ لیکن روحانی مخلوق اور جسمانی مخلوق کے بارے میں ایک بات کہہ دوں کہ تناسب کیا ہے ان کی آبادی کا، پاپولیشن کا، آبادی کا تناسب کیا ہے؟ کیا جسمانی مخلوق کی تعداد زیادہ ہے یا روحانی مخلوق کی تعداد زیادہ ہے؟ تو یاد رکھیے کائنات میں روحانی مخلوق زیادہ ہے۔ یہ جو ساتوں آسمان ہے نا، یہ ساری روحانی مخلوق سے بھری ہوئی ہے، ساتوں آسمان روحانی مخلوق سے بھرے ہیں۔ کیسے بھرے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اطت السماء وحق لها ان تأطى ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك قائم او قاعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان چرچرایا، جیسے کسی چارپائی پر، بیڈ پر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو چرچر کی آواز آتی ہے، سٹیج پر کسی جلسگاہ میں سٹیج ہو اور زیادہ لوگ چڑھ جائیں تو نیچے جو تختے ہوتے ہیں نا وہ چلانے لگ جاتے ہیں، چرچر چرچر کی آواز آتی ہے۔ فرمایا وحق لها ان تأطى، آسمان کو چرچرانے کا حق ہے، اس کی چیخیں نکلیں، کم بوجھ ہے اس پر۔ اب آپ دیکھیں فرشتے بہت لطیف مخلوق ہیں، جگہ نہیں اتنی زیادہ لیتے، ہم لوگ تو اب ایک ایک بندے نے کتنی جگہ لی ہے، ہر چیز نے جگہ لی ہے، ممبر نے کتنی جگہ لی ہے، یہ سامنے پلر نے کتنی جگہ گھیری ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر نے کتنی جگہ گھیری۔ فرشتے تو باریک مخلوق ہیں، لطیف مخلوق ہیں، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ کہ آسمانوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، قدم رکھنے کی جگہ نہیں، ایک قدم کی جگہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فیہ موضع قدم، اس میں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، الا وفیہ ملک، وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے، قائم او قاعد، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، لیکن ہے ضرور۔ اب پختو کی جو چک پک ایسے بالکل جگہ نہیں ہے خالی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان پاکیزہ روحوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور پھر صرف یہ 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو خیر اور کسی مخلوق کا تصور تو نہیں، وجود تو نہیں ہے، لیکن جب نیچے کی بات آتی ہے، فضا کی بات آتی ہے، آسمان سے نیچے اترتے ہیں تو زمین و آسمان کے بیچ میں یہاں بھی ارواح ہیں، یہاں بھی ارواح ہیں، لیکن یہاں پھر مکس ہے، نیچے آ کر ارواح مکس ہے، اوپر جو ہے کوئی مکسنگ نہیں ہے، کوئی خلط ملط نہیں ہے، بس خالص صاف شفاف آبادی ہے ایک ہی مخلوق فرشتوں کی۔ لیکن جب آسمان سے نیچے آتے ہیں تو نیچے آ کر مکسنگ ہے، پھر اس میں پاکیزہ روحیں بھی ہیں، گندی روحیں بھی ہیں، پاکیزہ روحیں فرشتوں کی یہ اس فضا میں، اور گندی روحیں بھی ہیں، ارواح خبیثہ، گدلی روحیں شیاطین کی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان پر یہ روحیں اثر انداز ہوتی ہیں، پاکیزہ بھی اور گدلی اور گندی روحیں بھی، خبیث روحیں بھی، شیاطین کی روحیں، ہر ایک اپنی کوشش کرتی ہیں، اپنا پھندہ، اپنا جال ڈالتی ہیں۔ فرشتے تو خیر حدیث میں بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں
کھربوں ہم انسان ہیں تو ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہوں گے؟ کھربوں فرشتے ہوں گے، کھربوں شیاطین ہوں گے۔ مثلا 6 ارب انسان ہیں اس زمین پر، تو 6 ارب فرشتے بھی ہو گئے ہمارے دلوں پر، اور 6 ارب شیاطین بھی ہو گئے۔ اور اگر آپ یہ 2 فرشتے لے لیں جو لکھنے والے ہیں تو 6 کو ڈبل کر لو، 12 ارب یہ ہو گئے، 6 ارب وہ ہو گئے، تو 18 ارب فرشتے تو یہ ہو گئے۔ حساب لگایا۔ اور اس کے علاوہ کتنے فرشتے ہوں گے ہمارے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے فرشتے ہیں بھائی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ تعداد کس کی زیادہ ہو گئی؟ فرشتوں کی زیادہ ہو گئی، شیاطین کی زیادہ ہو گئی، انسانوں کی تعداد تو کم ہو گئی، تو ارواح کی تعداد زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، ہماری پاپولیشن اور آبادی کم ہے ان کے مقابلے میں۔ تو جب انسان اعوذ بکلمات اللہ کہتا ہے، تو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کلمات سے مراد وہ پاکیزہ روحیں ہیں۔ اللہ کی کلمات سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ روحیں۔ اور من شر ما خلق، اس میں وہ گندی روحیں بھی آ گئی، خبیث روحیں بھی آ گئی، تو گویا انسان نے ان گندی روحوں سے ان پاکیزہ روحوں کی پناہ طلب کی، ان پاکیزہ روحوں کے ذریعے ان گندی روحوں سے پناہ طلب کی، شیاطین سے پناہ طلب کی۔ تو انہوں نے اس انسان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یضرہ شیء، کوئی چیز پھر اسے نقصان بولو تو اعوذ باللہ کی طاقت معمولی طاقت ہے؟ اعوذ باللہ کی طاقت کو سمجھ لیں، اس سب کی بنیاد اعوذ باللہ ہے۔ آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور وہ روحیں حرکت میں آ جاتی ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو شیاطین سے جنگ کے لیے آپ کی جگہ، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شیاطین کو دفع کرتی رہتی ہیں، جیسے ابھی پچھلے حدیث میں گزرا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص، حسن بصری مرسل حدیث روایت کر رہے ہیں، یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ تابعی نبی علیہ السلام سے روایت کرے۔ حسن بصری تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ظاہر کسی صحابی سے انہوں نے یہ سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، غلام کو، نوکر کو، غلام کو مار رہا تھا، کسی بات پر اسے غصہ آیا ہوگا۔ اب وہ آگے سے کہہ رہے جی اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یار مجھے مت مارو، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس شخص نے، جو غلام تھا جس کی پٹائی ہو رہی تھی، اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے جلدی سے کہنا شروع کیا، اعوذ برسول اللہ اعوذ برسول اللہ اعوذ برسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ اعوذ برسول اللہ، اب نبی علیہ السلام سن رہے، تو ایک دم مارنے والا پیچھے ہٹ گیا، اس نے ہاتھ روک دیا، اس نے ہاتھ روک دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اللہ سے پناہ مانگ رہا تھا تو نے ہاتھ نہیں روکا؟ عائذ اللہ احق ان یمسک بہ، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ مانگنے والا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔ تو نے اللہ کی خاطر نہیں کی، میری خاطر کی۔ دیکھو توحید کیسے سمجھا رہے ہیں، وحدانیت کیسے سمجھا رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ اللہ کی۔ حالانکہ رسول اللہ زندہ ہیں، موقع پر موجود ہیں، لیکن اس کو کہا عائذ اللہ احق، اللہ کا پناہ مانگنے والا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے پناہ دی جائے اور اس سے ہاتھ کو روک لیا جائے۔
اس شخص نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام اس بات پر غصہ ہوئے تو ایک دم اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اشہدک انہ حر لوجہ اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرا یہ غلام اللہ کی خاطر میں نے اسے آزاد کر دیا، میں نے اسے آزاد کر دیا، اب یہ میرا غلام نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما والذی نفسی بیدہ، خبردار اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری روح ہے، کسی بھی وقت لے سکتا ہے، لولا قلتها لدافع وجهك سفع النار، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا اعوذ باللہ کہنے کے بعد، اس کے اعوذ باللہ کہنے کے بعد، اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد، اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد پھر بھی تو اسے غلام رکھتا تو یاد رکھ جہنم کی آگ کے شعلے تیرا چہرہ جھلسا دیتے، تیرا چہرہ چلا دیتے۔ شکر کر کہ تجھے ہوش آیا اور تو نے اسے آزاد کر دیا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ بھائی میری پناہ میں ایک بندہ آیا ہے اور یہ پھر بھی اس پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ورنہ تو جہنم کے شعلے اور جہنم کی آگ کی لپٹیں تیرا چہرہ جلا دیتی۔ آپ اندازہ لگائیں کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ بھائی سمجھو اعوذ باللہ کی حیثیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک طرف ظالم کے لیے تازیانہ ہے تو مظلوم کے لیے ڈھال ہے۔ ظالم کے لیے کوڑا ہے، کوڑا تازیانہ، اور مظلوم کے لیے ڈھال ہے، ڈھال۔ تو ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور مظلوم کو مظلوم ہونے سے روکتا ہے، بچاتا ہے۔ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور مظلوم کو ظلم سے بچاتا ہے۔ یہ ہے اعوذ باللہ کا کمال۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب حکمت رکھی۔ ظالم ظلم سے باز آ جائے، مظلوم کی ظلم سے حفاظت ہو جائے، تو کیا آپ بتائیں دنیا میں امن امان ہوگا نہیں ہوگا؟ امن و امان ہوگا نہیں ہوگا؟ گھر گھر لڑائیاں ختم، نہ مرد لڑیں گے عورتوں سے، نہ مردوں سے، نہ عورتیں لڑیں گی عورتوں سے، نہ مردوں سے، کوئی نہیں لڑے گا۔ لیکن اعوذ باللہ کو سمجھنے کے بعد کہ اعوذ باللہ کا مقام کیا ہے، اعوذ باللہ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جو گھر گھر لڑائی ہے، ہر ایک کے اندر غصے کی آگ، تکبر کی آگ وہ جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ عورتیں ناک پہ مکھی بیٹھنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بہو ساس کے سامنے، نہ ساس بہو کے سامنے، نہ پڑوسن کے سامنے، نہ مرد کسی اور مرد کے سامنے، نہ پڑوسی کے سامنے، نہ بازار میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ گھر میں، نہ کاروبار میں، نہ دکان میں۔ ہر شخص سوا سیر ہے، ہر شخص کیا ہے؟ سوا سیر ہے، برداشت نہیں کرتا۔ تو سامنے والا بھی تو سوا سیر ہے نا۔ تو اعوذ باللہ انسان کو اس کی حیثیت جتلا دیتی ہے، بتلا دیتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کمزور چیز ہے، کمزور۔ تو اپنے نفس کو پہچان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو پہلے اپنے نفس کے عجز کو پہچان تو پھر اپنے رب کی طاقت کو پہچانے گا۔ اور یہ کہ اپنے نفس کے عجز کو پہچان لے اور رب کی طاقت کو پہچان لے، یہ صرف اعوذ باللہ کے ذریعے ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت سوید فرماتے، تابعی ہیں،
فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جانشین رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، منبر پر چڑھے، آپ نے چڑھتے ہی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر ایک عجیب بات کہی، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر لوگوں سے خطاب کیا، دیکھو میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس لیے لا احب ان اترک ذلک ما بقیت، فرمایا اب مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اعوذ باللہ کا ورد چھوڑ دوں جب تک زندہ رہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی بھی وقت اعوذ باللہ کا ورد چھوڑ دوں۔ تو حتیٰ کہ منبر پر بھی اعوذ باللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ کی بہت بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو یہ جو اذکار ہیں، یہ جو کلمات ہیں، اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، آج کل تو کیا ہوتا ہے میں کیا بتاؤں آپ لوگ، ان کی عظمت و قدر ہمارے دلوں سے اتر گئی ہے۔ اب وہ سبحان اللہ کس چیز کے لیے رہ گیا؟ سبحان اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، ایک بہت بڑا ذکر ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم نے سبحان اللہ کو گرا دیا کس بات پر؟ یہاں مقرر کبھی ٹانگیں مارتا ہے، کبھی ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے تاکہ سامنے والے کہیں سبحان اللہ۔ ادھر نعتھان نور جہاں کی طرح گاتا رہتا ہے، پھر کہتے ہیں بولو 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 سبحان اللہ، اور اونچا بولو اور اونچا بولو۔ یار کیا بدتمیزی ہے، وہ اتنا چیختے ہیں نا مسجد کا احترام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ جہاد میں جا رہے تھے، راستے میں صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا، نبی علیہ السلام نے روک دیا، اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، اپنے جانوں پر رحم کرو۔ یہ کیا چیخ چیخ کر اللہ اکبر کہہ رہے ہو، گلہ پھاڑ رہے ہو؟ کیا جس کو سنا رہے وہ بہرا ہے؟ چیخ کر نہیں کہو گے تو وہ سنے گا نہیں، یا وہ بہت دور ہے؟ انی قریب، وہ تو کہتا ہے میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور تم یہاں گلا پھاڑ رہے ہو نعرے لگا لگا کر، اور ادھر نعت خان نعت پڑھ رہا ہے، ادھر لوگوں سے کہہ رہے یوں یوں، شاباش، اور زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے، واشنگٹن تک آواز جانی چاہیے۔ کون سے تیر مار لوگ یار، واشنگٹن کی آواز چلی گئی، واشنگٹن تک، ہاں امریکہ تک تلوار نہیں، وہ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ کی تمہاری چیخوں کی ضرورت نہیں ہے، تلوار جانی چاہیے۔ جس چیز کو لے جانا چاہیے وہ تو لے کے نہیں جا رہے، اور چیخیں پہنچا رہے ہیں وہاں، اور یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر، وہ بھی بند کمرے میں بیٹھ۔ تم کوئی نبی ہو یا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح کوئی ولی ہو جو تمہاری کرامت ہوگی اور وہاں وائٹ ہاؤس تک تمہاری آواز پہنچ جائے گی؟ بلا وجہ یہ ایک عجیب اس دور کا یہ سبحان اللہ کے ساتھ مذاق ہے، مذاق کیا ہے؟ اور اتنا چیختے ہیں اتنا چیختے ہیں، یہ جو مقرر اس طرح کرتا ہے غلط کرتا ہے، جو نعت خوان اس طرح کرتا ہے غلط کرتا ہے، اور اب تو تلاوتوں کے درمیان بھی اس طرح ہونے لگا ہے۔ الامان والحفیظ، باہر سے مصری قاری لا کر اور پھر نیچے جو ہے لڑکے ناچتے ہیں اور رومال پھینکتے ہیں اور چیختے ہیں اور سبحان اللہ اور نعرہ تکبیر، یہ کیا یار؟ قرآن کا یہ ادب ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو، اس پر غور کرو، خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ادھر مدارس میں یہ کام ہونے لگا ہے، استغفر اللہ۔ چلو کسی کالج میں ہو تو وہ جاہل لوگ ہیں، کسی عام جگہ پر ہو، مدارس میں مساجد میں سبحان اللہ کی بے قدری بے احترامی، اللہ اکبر کی بے قدری بے احترامی جائز نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اور بھئی صحابہ کرام چیخوں کے ذریعے جوش نہیں دکھاتے تھے، وہ بازوؤں کا جوش دکھاتے تھے میدانوں میں۔ جب سے وہ جوش رہ گیا ہم یہاں چیخنے لگے ہیں، یا ریگل چوک پہ چیختے رہتے ہیں،
اور جب رات کو آتے ہیں سارا دن مظاہرے میں چیخ چیخ کر گلا پھٹ گیا، جب رات کو آتے ہیں پھر بات نہیں ہوتی، کیا ہوا، یہ نعرے لگائے تھے، وہ کس نے کہا تھا تمہیں، آواز نکل نہیں سکتی. تو یہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ کا کیا کہا میں نے، اعوذ باللہ کی بہت تعظیم کرتے تھے، بہت تعظیم کرتے تھے. چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ کو سناؤں کہ نبی علیہ السلام اعوذ باللہ کی کتنی تعظیم کرتے تھے. آپ نے شادی کی، کیا کی، شادی ایک عورت سے، بس بدقسمت تھی وہ عورت. کبھی کبھی انسان لب دریا پہنچ کر بھی پیاسا رہ جاتا ہے، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، انتخاب اللہ کا ہے. دیکھو نا، صحابہ کرام کو اللہ نے منتخب کیا. کس نے منتخب کیا؟ نبی کا ساتھی بننے کے لیے. یہ انسانی عقل پہ، انسانی رائے پہ، انسانی ووٹ پہ اللہ نہیں رکھا کہ کس کی حق میں ووٹ ڈل جائے تو وہ صحابی بن جائے گا، جس کے حق میں کم ووٹ ہوں یا نہ ہو تو وہ صحابی نہیں بنے گا. یہ انسانی رائے اور عقل پہ نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. کیا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. ایک شخص پرلے درجے کا جاہل، انگوٹھا چاپ، اس کو اللہ نے وہاں سے اٹھا کر، شرک کی گندگی سے اٹھا کر، جہل کی گندگی سے اٹھا کر صحابی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بھائی بلال کو کچھ لکھنا آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. بلال کو کچھ لکھنا، غلام تھا، پرلے درجے کا ان پڑھ، لیکن شرک کی گندگی اور جہالت کی گندگی سے اٹھا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال کر اسے صحابیت کا عظیم شرف بخشا. اب وہ صرف بلال نہیں ہے بلکہ سیدنا بلال ہے. کروڑوں اربوں انسان 1400-1500 سالوں سے اسے ہمارا آقا بلال کہتے ہیں، سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ حالانکہ نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو صحابی ہے یا نبی علیہ السلام کے لیے ساتھی جو چنے گئے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی چناؤ ہے. یہ کسی انسان کے، دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک اور شخص کی. تو میں نے بلال کی مثال، اس کے مقابلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کی بنیاد پر اللہ نے کسی کو صحابی نہیں بنایا. یہ بات یاد رکھو، کسی کو صحابی. اب بات دوسری طرف چلی گئی، چلو میں آؤں گا اس بات کی طرف، اعوذ باللہ کی طرف، کہ علم کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر اللہ نے کسی کو صحابی بولو نہیں بنایا. میں نے کہا نا کہ ایک جاہل کو، ان پڑھ کو، امی کو، مشرک کو، شرک کی گندگی میں پڑے ہوئے بدصورت انسان کو، ظاہری حسن سے بھی محروم انسان کو نکال کر، پاکیزہ کر کے، صاف کر کے نبی کا صحابی بنا دیا. اور دوسری طرف ایک بہت بڑا عالم ہے. کون ہے؟ بہت بڑا عالم، معمولی عالم نہیں، پوری دنیا اسے عالم مانتی ہے. اور اس کا لقب ایک عالم کا نہیں، علماء کا ہے. یعنی عالم ایک ہے، شخص ایک ہے، لیکن تاریخ میں وہ مشہور ہے علماء کے نام سے. کس نام سے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے. وہ ہے قبیلہ حمیرہ سے تعلق رکھنے والے، یمن سے تعلق رکھنے والے کعب بن ماتع الحمیری. پتہ ہے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے عالم، انجیل کے عالم، زبور کے عالم، آسمانی کتب کے عالم. لیکن اور نبی علیہ السلام کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، لیکن اللہ کا انتخاب نہیں تھا کہ ان کو صحابی بنایا جائے، دائرہ صحابیت میں لایا جائے. چنانچہ سن 12 ہجری میں مسلمان ہوئے. سن 12 ہجری میں، پہلے بھی ہو سکتے تھے. 12 ہجری میں نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، وفات پا چکے تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، کعب اتنی دیر سے ایمان کیوں لائے؟ تم تو پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، قابل ہو، ذہین ہو، فطین ہو، اور تمام آسمانی کتابوں کے ماہر ہو. تو حضرت کعب نے فرمایا، اور ان کا نام کیا ہے اب مشہور ہے، کعب بن ماتع کے نام سے نہیں، اب کہتے ہیں کعب الاحبار. احبار کا مطلب ہے علماء، یعنی کئی علماء کا مجموعہ. ان ابراہیم کان امہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہے. تو کعب الاحبار کہتے ہیں اسے. حالانکہ احبار کا حبر کی جمع ہے، حبر کا معنی ایک عالم اور احبار کا معنی ہے بہت سارے علماء. تو ایک آدمی کو کئی علماء کا مجموعہ نام دے دیا گیا. ان کثیرا من الاحبار قرآن میں بھی آتا ہے. خیر، تو حضرت کعب نے فرمایا، امیر المومنین بس قسمت خراب تھی،
میرے والد نے بہت بڑی لائبریری تھی، کتابیں تھیں، مرنے سے پہلے ان تمام کتابوں کو تالا لگا دیا، سیل کر کے مہر لگا دی، میرے ہاتھ میں تورات تھما دی اور کہا بیٹے میں تجھے اپنے باپ ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، خبردار کبھی بھی ان کتابوں کو کھول کر نہ پڑھنا، بس یہ جو میں نے آپ کو تورات دی ہے اسی کو پڑھتے رہنا۔ باپ کی وصیت اور اتنے خطرناک واسطہ دیا کہ بھئی میں تمہارا باپ ہوں تو یہ وصیت ماننا، اور ان کتابوں کو جو الماریوں میں پڑی ہوئی ہاتھ نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے جی، باپ کی وصیت ہے۔ کہا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دن پہ دن سال پہ سال گزرتے گئے، ایک دن خیال آیا اور اسلام بھی پھیل گیا۔ میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کہ والد صاحب نے کیوں منع کیا، ان کتابوں میں ہے کیا؟ کہا میرے باپ کی وصیت کی مخالفت کر کے، اس کو توڑ کر، میں نے ان تمام کتابوں کی سیلوں کو توڑا، ان کو نکالا، پڑھنا شروع کیا۔ جس کتاب کو پڑھتا ہوں تو محمد الرسول اللہ کی تعریف نظر آتی ہے، جس کتاب کو پڑھتا ہوں صحابہ کی تعریف نظر آتی ہے، جس کتاب کو پڑھتا ہوں امت محمدیہ کی صفات نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اچھا میرے والد نے اسی لیے منع کیا تھا۔ کہا ساری کتابیں پڑھی، تمام کتابوں میں امت محمدیہ کی صفات ہی صفات ہے اور محمد الرسول اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ کہا بس میں اب حاضر ہو گیا آپ کے ہاتھ پہ، اسلام لے آیا، دوڑتا چلا آیا۔ میں نے کہا یہ اسی لیے تو باپ نے منع کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا خیر کہ اللہ کے نبی اعوذ باللہ کی بہت بڑی تعظیم کرتے تھے۔ بات اس طرح، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بات یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہاں بات چھوڑی تھی کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ شادی کی۔ لیکن میں نے کہا نا کہ پیاسا دریا کے کنارے چلا جائے اور واپس پیاسا آ جائے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ جو خاتون تھی وہ اتنی اگر خوش قسمت ہوتی کاش تو آج وہ ہماری ماں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ رخصت ہو کر آئی نبی علیہ السلام کے گھر میں اور آپ گئے اس سے ملنے کے لیے، دیکھا تو اس نے ایک دم پتہ نہیں گھبرا کے بے خیالی میں غلطی سے کس طرح کیا روب اس پر آیا، اس نے ایک دم کہا اعوذ باللہ منک، کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مطلب مجھے کچھ نہ کہنا۔ اب نبی علیہ السلام ایک دم چونک گئے۔ دیکھیں نا، جو روشن ضمیر ہوتا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے، وہ کہنے والے کو نہیں دیکھتا، وہ کہنے والے کی بات کو دیکھتا ہے۔ سمجھا کرو، ہم تو کہنے والے کو دیکھتے ہیں نا کہ بات کس آدمی نے کی ہے۔ چھوٹا آدمی ہے، بات بڑی کہہ دی، اہمیت نہیں دیتے۔ بڑا آدمی ہے، چھوٹی بات کہہ دی، اس کو اپنے لیے دلیل اور ایمان بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو روشن ضمیر ہوتا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ کہنے والے کو نہیں دیکھتا، کہنے والے کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو دیکھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس جملے پر غور کرنے لگ گئے، اور اس کی آپ کا دل ان الفاظ کی اندر جو معنویت، جو راز پوشیدہ تھا، اس میں آپ مشغول ہو گئے، آپ کا دل مشغول ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ کے تصور میں کھو گئے۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا اس خاتون سے، فرمایا عزت بمعاذ، عزت بمعاذ، تو نے ایک بہت بڑے پناہ دینے والی ذات کی پناہ طلب کی ہے، لہٰذا میں تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ الحقی باہلکی، جا باہلکی، جا اپنے گھر واپس چلی جا، اپنے گھر، اپنے خاندان واپس چلی جا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے بہت بڑی ذات کی پناہ طلب کی ہے۔ عزت بمعاذ، تو نبی علیہ السلام نے اعوذ باللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھا، اس کے کہنے کو نہیں دیکھا، اس عورت کو نہیں دیکھا کہ یہ اس نے غلطی سے کہا، قصدن کہا، اچانک منہ سے نکل گیا، یا کیسے نکلا، واقعی اس کا ارادہ یہی ہے، نہیں 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 نہیں۔ جب اس نے اعوذ باللہ کہہ دیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اور اس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ کی تعظیم۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے دل میں اس کلمہ عظمیٰ کی، اس عظیم کلمے کی کا ادب اور اس کا احترام۔ آج کیا ہمارے سامنے کوئی شخص جس پر ہم ناراض ہوں، ہم غصہ ہوں،
وہ اعوذ باللہ کہہ دے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم اپنا غصہ پی لیں گے؟ یا ہمارے گھروں میں کوئی خاتون اس طرح کر لے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی اس اسوہ حسنہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی ہمارے سامنے اعوذ باللہ کہہ دے، ہم ہمارا غصہ جس سطح کا بھی ہو، بلڈ پریشر کتنا ہی ہائی کیوں نہ ہو، ہمیں فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور اس طرح ہو جانا چاہیے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ کے معارف اور اعوذ باللہ کے درس اور سبق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔